ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اور پھر اس کا باطن ہے، اور باطن کا باطن ہے، باطن کا باطن ہے، باطن کا باطن ہے۔ خود انسان کا ایک ظاہر ہے، اور خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اس پوری کائنات میں انسان سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں ہے، اور جتنا اس کا ظاہر حسین ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا باطن حسین ہے، بشرطے کہ قدورت زمان سے مقدر نہ ہو جائے۔ انسان سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں ہے، اور جتنا اس کا ظاہر حسین ہے اس سے زیادہ اس کا باطن حسین ہے، اور اس کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے، اور اس باطن کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے، اور اس باطن کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے۔ عزیزان گرامی، جوانان عزیز، میرے ذہین نوجوان یہ جملہ سنیں اور یاد رکھیں۔ بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں جو سماوات کا ذکر ہے، آسمانوں کا ذکر ہے، آسمانوں کا ذکر جب آتا ہے تو آپ سر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا کریں۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، سر اٹھا کے اوپر نہ دیکھا کریں۔ یہ سماوات محدود ہیں، گریبان وجود میں منہ ڈال کر جھانکنے کی کوشش کریں اپنے اندر، اللہ نے آپ کے وجود میں کتنے آسمان خلق کیے ہیں۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں کر رہا ہوں، یہ خطیبانہ سخن گستری نہیں ہے۔ آپ کے وجود میں، آپ کے باطن میں کتنے آسمان ہیں، کتنے آسمان ہیں آپ کے وجود میں۔ اور حق سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے یہ جو آپ کے خارج میں فضا ہے اور آسمان، اس میں ٹریول کرنے سے اللہ نہیں ملے گا، وجود کے اندر جو آسمان ہے اس میں سفر کرنے سے خدا ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ